اصحاب کہف کا قصہ انسانی تاریخ کے ان چند انوکھے ترین واقعات میں سے ایک ہے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ چند ان نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اور ظالم معاشرے سے بچنے کے لیے ایک گمنام غار میں پناہ لی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان اس ازلی مارکی کی ایک عظیم نشانی ہے جو ہر دور میں برپا رہتا ہے۔ آج ہم اس واقعے کو تاریخ، لغت اور قرآن کے آئینے میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ واقعہ رومی سلطنت کے اس دور کا ہے جب بت پرستی اور ظلم عام تھا۔ وہ نوجوان جو شاہی دربار سے وابستہ تھے، جب انہوں نے توحید کا علم بلند کیا تو وہ اپنی جانیں بچانے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں نے ایک دور دراز غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا تاکہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پکار کو سنا اور ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو وقت کی قید سے آزاد تھی۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ وہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، تاہم تاریخ کے کچھ گوشے اور جدید دور کے محققین اس مدت کو تقریباً 200 سال کے قریب بتاتے ہیں۔ یہاں سے کئی علمی اور منطقی سوالات جنم لیتے ہیں جو اس واقعے کی گہرائی کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان سوالات کا مقصد معجزے کی نفی کرنا نہیں بلکہ اس کی اصل روح تک پہنچنا ہے۔ پہلا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غار میں داخل ہوتے وقت ان نوجوانوں کی قلبی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کے مطابق انہوں نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ اے اللہ ہمیں سلا دے، بلکہ انہوں نے رشد یعنی صحیح رہنمائی اور اپنے کام میں آسانی کی دعا مانگی تھی۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ وہ خواب خرگوش کے بجائے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے فکر مند تھے۔ ایک بہت بڑا منطقی سوال ان کی واپسی کے بعد کی پہچان کا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ 3 صدیوں بعد بیدار ہوئے تو سوال یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے بعد جب وہ شہر گئے تو انہیں کیسے پہچان لیا گیا؟ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ 200 سال میں زبان، لباس اور معاشرت سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی نسلیں گزرنے کے بعد بھی کوئی ان کا واقف کار باقی تھا؟ اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص 1812 میں نیند کی حالت میں گیا اور آج یعنی 2025 میں اچانک بیدار ہو کر اپنے شہر واپس آئے۔ کیا کوئی اسے پہچان پائے گا؟ لوگ تو اسے ایک عجوبہ اور بالکل نیا انسان سمجھیں گے۔ تو پھر اصحاب کہف کے معاملے میں یہ پہچان کیسے ممکن ہوئی کہ وہ وہی قدیم نوجوان ہیں؟ یہ ایک غور طلب پہلو ہے۔ ایک اور اہم نقطہ بیداری کے مقصد کا ہے۔ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا وہ تو صدیوں پہلے مٹ چکے تھے، تو پھر ان کی واپسی کا اس وقت کی قوم کے لیے کیا مطلب تھا؟ کیا وہ قوم بھی گمراہ تھی یا ان کی بیداری کے ذریعے اللہ کوئی بڑی نشانی واضح کرنا چاہتا تھا؟ قرآن ہمیں ان روایتی قصوں سے نکال کر اصل حکمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ سورج کی روشنی غار کے دہانے سے کترا کر گزر جاتی تھی۔ وہ خدا جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور اپنے بندوں کو اتنے طویل عرصے تک نیند کی حالت میں رکھ سکتا ہے، کیا وہ ان کے جسموں کو بغیر کروٹ بدلے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا؟ ان باریکیوں پر غور کرنا ہمارے ایمان کو ایک نئی جلا بخشتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہیں ان کا صحیح قصہ سناتے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد ان تمام غلط روایتوں اور قصوں کی تردید کرنا تھا جو اس وقت عوام میں مشہور ہو چکے تھے۔ قرآن نے آ کر اس واقعے کو اس کی اصل صورت میں پیش کیا اور ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جو ہدایت کے لیے ضروری تھے۔ آئیے اب لسانی باریکیوں کے ذریعے اس معجزے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ آیت 11 میں لفظ فضلنا استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم لغت کے مطابق دیکھیں تو اس کا ایک مطلب دنیا کے شور و غل اور خبروں سے کٹ جانا بھی ہے۔ اگر اس معنی کو مد نظر رکھا جائے تو اصحاب کہف کا غار میں رہنا محض سونا نہیں بلکہ دنیا سے کٹ کر ایک عظیم مقصد کی تیاری کا عرصہ بن جاتا ہے۔ آیت 18 میں 2 اہم الفاظ ایقاظ اور رقود آئے ہیں۔ عام طور پر ان کا ترجمہ جاگنا اور سونا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کئی مقامات پر ان الفاظ کو مجازی معنوں میں بھی لیتا ہے۔ ایقاظ کا مطلب اپنے کام میں پوری طرح سرگرم اور باخبر ہونا ہو سکتا ہے، جبکہ رقود سے مراد کسی خاص کام سے عارضی طور پر الگ تھلگ ہو جانا ہے۔ کیا یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ تو نہیں تھا؟ قرآن غافل انسانوں کو مردہ اور باخبر انسانوں کو زندہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سونے اور جاگنے کے الفاظ بھی یہاں ایک گہرے استعارے کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لغت اور عربی کلام میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ان الفاظ سے مراد محض طبعی نیند نہیں بلکہ کسی خاص کیفیت میں ہونا لیا جاتا ہے۔
یہ نقطہ ہمیں واقعے کے ایک نئے پہلو سے روشناس کراتا ہے۔ آیت 19 میں لفظ باس ناہم استعمال ہوا ہے۔ اسے عام طور پر نیند سے اٹھانے کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن قرآن یہی لفظ انبیاء کے مبعوث ہونے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ یہاں اٹھانے کا مطلب کسی کو نیند سے بیدار کرنا نہیں، بلکہ اسے ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر کے کھڑا کرنا ہے۔ یہ نقطہ اس واقعے کو ایک بالکل نئی جہت عطا کرتا ہے۔ سورہ کہف اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مظلوم مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیا کہ جب بندہ اپنے رب کی خاطر دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے ایسی پناہ گاہ اور سکون عطا کرتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غار ان کے لیے محض پناہ گاہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا گہوارہ بن گیا تھا۔ قرآن ان تمام غیر ضروری تفصیلات اور من گھڑت کہانیوں کو رد کرتا ہے جو محض سنی سنائی باتوں پر مبنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ ان کی گنتی اور برسوں کے بارے میں محض اندازے لگاتے ہیں۔ اصل مقصد ان کے کردار، ان کے ایمان اور اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھنا ہے۔ برسوں کا حساب ہدایت کے لیے ضروری نہیں بلکہ ان کا سبق آموز ہونا اصل حقیقت ہے۔ تاریخ کے ان سنہرے اوراق میں آج کے مسلمانوں کے لیے بھی بے شمار اسباق موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنی ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خدا جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، آج بھی ہمارے حالات بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ شرط صرف پختہ ایمان اور ثابت قدمی کی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے لسانی باریکیاں اور قرآنی اسلوب اس عظیم واقعے کو ایک نئی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں روایتی سوچ سے نکال کر تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ علمی سفر آپ کے ایمان میں اضافے اور قرآن کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کی سنت ہمیشہ قائم ہے اور وہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حق کی روشنی ہمیشہ غالب رہتی ہے اور باطل کا اندھیرا مٹ کر رہتا ہے۔ آج کے اس